السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک دعوت فکر ہے کہ اس وقت میں جو پوری دنیا میں ایک تنازع چلا ہے تبلیغ کے کام کرنے والوں میں، دو حصے نہیں ہوئے اس کے، دراصل کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو بری کر لیا ہے ایک غلط راستے سے، ایک غلط فکر سے۔ کام کرنے والے کچھ پرانوں نے، جو علماء بھی تھے، مشائخ بھی تھے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے۔ کام کرنے والوں کے دو پارٹ نہیں ہوئے، بلکہ لوگ جن کو وہ راہ حق نہیں لگی تو علماء کی رہبری میں انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا ہے، چل رہے ہیں اپنے راستے پر۔ تو اس میں جو حالات چل رہے ہیں، اس میں یہ جھگڑا تنظیمی ہے، انتظامی ہے، یا کچھ آپسی امور کا اختلاف ہے، یہ تھوڑا پہلو ہے۔ اصل یہ مسئلہ دینی ہے، دینی گمراہی کا مسئلہ ہے اور دین کے شعبوں پر حملے کا مسئلہ ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ ایک بات طے ہے، اس کو سمجھیں کہ دین پر جب بھی آنچ آئی ہے تو علماء ہی کیا طبقہ وہ رہا ہے جس نے دین کے بارے میں بے لاگ لپیٹ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم کے صفت کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ اس پر اپنی زبانیں بھی کھولیں، اپنے قلم بھی اٹھائے، اپنے قدم بھی اٹھائے، اور جو کچھ ہو سکا وہ کیا ہے۔ اور یہ ضروری بھی ہے کہ دین اپنی اصل صورت میں، خالص دین جو اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، وہ اصل صورت میں محفوظ رہے۔ یہ کام صرف اور صرف اللہ پاک نے علماء سے لیا ہے۔ تبلیغ سے لوگوں میں طلب اور جذبے بیدار ہوئے، لیکن دین و شریعت کے احکام اور اس کے مسائل کا پتہ، علم دین کا پتہ علماء سے ہی چلا ہے۔ تو اس وقت میں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ آئیے تبلیغی جماعت کا مسئلہ انتظامی اختلافات کا ہے یا کوئی دینی مسئلہ بھی ہے جس میں علماء کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو میں ایک ایسی تاریخی ایک دو باتوں کی طرف متوجہ آپ حضرات کو کروں گا، علماء کے طبقے کو، کہ وہ علماء کا طبقہ جو ہے وہ اس پر غور کرے کہ اسپین میں ایک دور ایسا گزرا کہ وہاں کے علم اور عمل کا معیار بہت بلند تھا۔ علمی اعتبار سے تو حال یہ تھا کہ لائبریریوں سے، اسلامی لائبریریوں سے دینی کتب کو نکال کر دریا دجلہ میں بہایا گیا تو برج بن گیا، پل بن گیا کتابوں کا، اور 1 برس تک سیاہی بن کر کے دریا دجلہ کا پانی بہتا رہا۔ اتنا لکھا گیا تھا کہ لوگ اس میں ڈوبو کر لکھا کرتے تھے۔ اور قاری تیغ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 1 سال تک پورے شہر کے لوگ حمام خانوں میں، جیسے شہر بمبے میں پرانا ایک رواج تھا کہ جہاں بال کٹائے جاتے حجام خانے، باربر شاپس میں غسل خانے ہوتے تھے، ایسے اس زمانے میں اس علاقے کا دستور تھا، حمام خانے شہر میں ہوتے تھے جس میں جا کر لوگ نہاتے تھے۔ تو وہاں 1 برس تک پورے شہر کے لوگ ان کتابوں کو جلا کر کے اور غسل کیا ہے۔ اتنی کتابیں، اتنی علمی اعتبار سے خزانہ جمع تھا۔ عمل کا اتنا پختہ حال تھا کہ اہل اسپین کے عمل پر فتویٰ تھا کہ اگر یہ عمل کرتے ہیں تو یہ جواز ہی کا پہلو، اس میں جائز ہی ناجائز، جیسے اہل مدینہ کے عمل پر فتویٰ تھا ایسے اہل اسپین کے عمل پر فتویٰ تھا۔ یہ بات علماء کے سامنے کھلی ہوئی ہے، انہوں نے اس کو پڑھا ہے۔ رشیا کے حالات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے وقت کے بڑے محدث کی درس گاہ، اور اتنی بڑی جس کے بارے میں سنا کہ 5000 طلباء کا بیک وقت وضو کرنے کا انتظام، ایسا حوض، ایسا انتظام، اور دینی تعلیم کا کیا معاملہ، کیا ماحول تھا۔ لیکن بعد میں جب حالات بدلے تو اس کے پیچھے کی بات یہ ملے گی کہ علماء کے اور عوام کے رشتے کو توڑا گیا۔ کیا سازش ہوئی اس کی تاریخ آپ پڑھیں، لیکن موجودہ دور میں چند باتیں میں آپ علماء حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس کو بچوں کا وہ کھیل جو اخباروں میں آتا ہے نقطے لگانا کہتے ہیں، نقطے، اس کو لکیروں سے جوڑو تو کوئی نہ کوئی چیز کی شکل بن جاتی ہے، کہ گدھا ہے، کہ گھوڑا ہے، کتا ہے یا بلی ہے، اس کی نقطوں کے جوڑنے سے شکل بن کر سامنے آتی ہے۔ ایسے کچھ نقاط میں ڈاٹ لگواؤں گا، اس کو آپ جوڑیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسئلے کی حقیقت کیا ہے اور اس میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ سب سے پہلی بات ہمیں نظام الدین میں برملا لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کہی گئی کہ تنخواہ دار مدرسین کی مکتبوں میں کیا ضرورت ہے، یہ صحیح راستہ نہیں ہے درس و تدریس کا۔
چنانچہ ہمارے جماعت کے وہ ساتھی فارغ اوقات میں تبلیغ کے کام سے کاروبار سے فارغ ہوں تو بچوں کو پڑھا لیا کریں۔ کیا پہلو تھا اس میں، اس کو آپ سمجھیں کہ اس بہانے ایک امت میں مزاج بنایا گیا، خود نہیں بنا، کہ مکاتب کے نام سے، امامت کے نام سے علاقوں میں علماء کو، حفاظ کو رکھا جائے۔ یہ دین کے لیے فارغ عملہ تھا جو بچوں کو دین پڑھاتا بھی تھا اور بڑوں کے ساتھ بھی ربط رکھ کے ان کی دینی رہبری کرتا تھا۔ تو اللہ نے ایک لطیف انتظام یہ کیا کہ علماء کو اس کا حاجت مند بنا دیا اور لوگوں کو اس کی ذہن بن گیا کہ علماء چاہیے، بھئی اس کام میں تو علماء حفاظ ہی چاہیے، دین کے مقتدی ہی کا یہ کام ہے۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ صاحب اس کی کیا ضرورت ہے، ہم تبلیغ کے فارغ لوگ جن کے قرآن کے تصحیح کا کیا عالم ہے، وہ تو آپ جب حلقوں میں بیٹھیں تو پرانوں کے قرآن کے احوال آپ کے سامنے آئیں گے، تو کیا چلے گا امت میں؟ وہ پہلو ایک تو شروع میں یہ بات کہی گئی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہی گئی کہ مدرسے میں بیٹھ کر پڑھانے کو اگر صحابہ کا طریقہ سمجھو گے تو صحابہ کے طریقوں سے دور چلے جاؤ گے۔ یہ طریق جو کام ہم نے مروجہ تبلیغی جماعت کے چلے چار مہینے گشتوں کا جو کام ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ یہ کام جو ہے یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو جس طرح مسواک کا اجر ٹوتھ پیسٹ اور دودھ برش سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس طرح کسی دوسرے طریق سے دعوت کی محنت کا اجر نہیں مل سکتا ہے۔ دانت صاف ہو جائیں گے، دین سیکھ لیں گے لوگ، لیکن اجر تو صرف اس مروجہ تبلیغی جماعت ہی میں ہے، اور اسی کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہی صحابہ کا طریق ہے۔ یہ بات کہی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تنخواہ لے کر کے پڑھانا صرف غیر مناسب، ناجائز وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اتنا بڑا حرام ہے کہ جسم فروش عورت جو روزانہ اپنے جسم کو بیچ کر پیسہ کماتی ہے، وہ کمانے والی جنت میں جائے گی۔ علماء جو تنخواہ لے کر کے دین پڑھاتے ہیں وہ لرزہ ترسا دروازے پہ کھڑے ہوں گے، ابھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے رنڈیوں سے زیادہ بدترین کمائی کھائی ہے۔ تو یہ بات ذہنوں میں بٹھائی گئی کہ علماء کو تنخواہ لے کر پڑھانا خود ان کا ناجائز فعل ہے۔ عوام سن رہی ہے اور خوش ہو رہی ہے کہ واہ 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 کیا بات ہے، آج تک مولویوں کی سمجھ میں نہیں آیا وہ باتیں ہمارے حضرت نے ارشاد فرمائی۔ ایک بات یہ کہی گئی برملا پورے مجمع میں کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں کہا۔ انفقوا فی سبیل اللہ کا مصداق صرف اور صرف حضرت کے کہنے کے مطابق مروجہ تبلیغی جماعت کا کام ہے، دوسری جگہ پر خرچ کرنے کی ترغیب نہیں ہے اس میں۔ جس پر اس مجلس میں ہمارے محترم بزرگ مولانا اسماعیل صاحب گودھرا انہوں نے ٹوکا، کیا الفاظ کہے، دور ہونے کی وجہ سے بندہ سن نہیں پایا، لیکن جو جواب حضرت نے دیا اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ مولانا اسماعیل صاحب گودھرا نے کہا کہ انفقوا فی سبیل اللہ، تو فی سبیل اللہ کی اور بھی تعویلات و تشریحات علماء نے کی ہے۔ اس پر سے حضرت کا جواب تھا کہ مولانا میں شان نزول بیان کر رہا ہوں، میں شان نزول بیان کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک بات یہ کہی گئی کہ ان علماء سے کیوں متاثر ہوتے ہو جن کا وقت نہیں لگا، ان علماء کی باتوں سے کیوں متاثر ہوتے ہو جن کا وقت نہیں لگا؟ تو گویا اب متاثر صرف ان علماء سے ہوں جنہوں نے اس مروجہ تبلیغ میں وقت لگایا ہو، باقی جو لوگ مدرسوں میں 7-8 سال پڑھ کر کے عربی ادب میں تخصص حاصل کیا ہو یا فقہ میں افتاء میں آگے گئے ہوں اور خوب زبردست عالم دین بڑے بڑے ہوں، اگر انہوں نے اس راہ میں وقت نہیں لگایا تو یک لخت سارے کے ساروں پر خط نسق پھر گیا کہ صاحب کوئی قابل اعتماد نہیں، ان سے متاثر نہیں ہونا۔ اب اس میں کون کون آتا ہے؟ وہ سارے اکابر، مولانا اشرف علی تھانوی یا مولانا حسین منت مدنی تو تھوڑا سا ماضی کے علماء ہو گئے، موجودہ دور کے بڑے بڑے اکابر علماء بھی جنہوں نے کبھی بھی اتنا ضروری نہیں سمجھا تبلیغی جماعت میں وقت کے لگانے کو، وہ بھی سب اس میں سب لپیٹ لیے گئے۔ جو ہے وہ کہاں تو ایک طرف اکرام علماء کی ترغیبیں ہیں اور کہاں ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وقت لگے ہوئے علماء سے متاثر کیوں ہوتے ہو آپ لوگ۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ خانقاہوں میں تو اللہ سے جوڑنے کا کام ہی نہیں ہوتا ہے، وہ تو راستہ ہی نہیں اللہ سے جوڑنے کا، پیر اپنی ذات سے جوڑتا ہے، تو اب خانقاہیں
اور پتہ نہیں ساتھی ہمارے اپنی اصلاح کے لیے اس کام کو کافی کیوں نہیں سمجھتے ہو، یہ کامل تکمیل کرا دے گا، اپنی اصلاح کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کرنا. جی یہ 6 نمبر پورا دین ہے، یہ پورا دین نہیں ہے. ایسا کوئی ہمارا ساتھی کہے تو وہ تو ایسا ہے جیسے اپنی دہی کو کھٹا کہے. تو پورا دین تو ہمارے ہی پاس ہو گیا، تبلیغ جماعت والوں کے پاس. ہاں اور اس کے بعد جو ہے کبھی نظام الدین میں بیٹھ کر فتوے اور مسائل کے پہلو کو نہیں کھولا گیا. حضرت نے ہمیشہ روکا، اور مولانا الیاس سے لے کر کے مولانا انعام الحسن تک مولانا یہ مسائل ہمارا مضمون نہیں ہے، یہ طے شدہ ایک اصول تھا اس تبلیغ کا. تو اب نظام الدین میں بیٹھ کر کرسی پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کیمرہ والا موبائل نہ صرف حرام ہے بلکہ اس کو جائز کہنے والے علماء سو ہیں، احمق ہیں، یہودیت اور نصرانیت سے متاثر ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اب ان کے گھروں میں وہ موبائل لڑکیوں اور لڑکوں کے پاس بھی بڑے بڑے ہیں جو ہمارے علماء کے پاس تو خیر سے نہیں ہیں. تو یہ باتیں سب چلی ہیں. تو اب کہنے کا مطلب یہ کہ ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ تبلیغ میں اختلاف ہے، جھگڑا ہے. تو آپ میں بات کہہ رہا ہوں تو آپ شورا کی حمایت کریں. میں یہ باتیں آپ سے شورا کی حمایت حاصل ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، حاصل کرنے کے لیے. آپ کس کی حمایت کریں کس کی حمایت نہ کریں یہ فیصلہ آپ کا ہے، لیکن آپ پر لازم اور واجب ہے کہ دین کی حمایت کریں. دین اپنی اصل شکل میں قیامت تک کے بچا کر لے کر چلنے کے لیے اللہ نے علماء کی جماعت کو مقرر فرمایا ہے. ہاں اللہ نے ان کے ذمے کیا ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ اس کے الفاظ کو بھی اللہ نے محفوظ رکھنے کا انتظام اور اس کی تفسیر و معنی کو بھی محفوظ کرنے کا انتظام جو اللہ نے کیا وہ علماء کی جماعت سے کیا ہے. اب آپ نصوص میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی علماء سے یہ کہتے رہے کہ نصوص میں غور کریں. خود ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب علماء کی ایک جماعت سال لگا کر واپس جا رہی تھی تو ان سے پوچھا جا کر کیا کرو گے؟ تو علماء نوجوان بچے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم 5 کام کریں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ 5 کام تو مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ 5 کام تو ساری امت کے لیے ہے، علماء کے لیے تو پورا دین لے کر چلنا ہے. پورا دین علماء کے ذمے ہے. تو اس پر آپ غور فرمائیں کہ یہ مسئلہ یا اس قسم کی سینکڑوں ہزاروں باتیں ہیں جس کی بے شمار کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں. اور یہ وہ مسائل ہیں میرے بزرگوں، دوستوں، میرے علماء محترم علماء حضرات کہ جن پر آپ کو آج سے نہیں تبلیغی جماعت کے کام کرنے والوں میں اور علماء میں ہمیشہ اندرونی سرد جنگ چلتی رہی. علماء کبھی بھی جماعت والوں کے اس قسم کے کلام سے رویے سے مطمئن نہیں رہے. رویہ، فکر اور کلام، ان چیزوں سے علماء نے ہمیشہ اعتراض جتایا، جب تک کہ معاملہ یہ تھا کہ عوام کہتی تھی بڑے کنٹرول کر لیتے تھے اس کو، اوپر جا کر مسئلہ صاف ہو جاتا تھا، آخری چھلنی سے جب گزرتا تھا تو صاف ہو جاتا تھا. لیکن اب حال یہ ہونے لگا کہ باضابطہ ذہن سازی کی جانے لگی دین کے دیگر شعبوں اور کاموں کے بارے میں، اور اس کی بیجا غلط تعویلات، تشریحات، قرآن پاک کے نئے نئے معنی اور مطالب. آپ غور فرمائیں گے میرے محترم حضرات تو آپ کو یہ ملے گا کہ مولانا مودودی کا قلم بھی اتنا نہیں بہکا ہے جس پر اتنے قلم اٹھائے گئے اور اتنا اس پر کہا گیا مولانا مودودی پر. حالانکہ اس کی تحریر تھی، مولانا مودودی صاحب تحریراً جو کچھ کیا تھا غلط کیا تھا، جس کے پڑھنے والے 0.1% امت رہی ہے کتابوں کے پڑھنے والی، اس میں بھی متاثر ہونے والے معدود چند لوگ ہوں گے. لیکن یہاں حال یہ ہے کہ 15 سال کے نوجوان سے لے کر 85 سال کا بوڑھا تک یہ باتوں کو دنیا میں دہرا رہا ہے جن کے علماء برسوں پہلے رد کر چکے ہیں، غلط کہہ چکے ہیں، اور من مانی قرآن کی تعویلات اور تشریحات اور تفسیرات اور احادیث کے معنی و مطالب کو بدلنا اور اس کو لے کر کے چلنا. آپ جائزہ تو لیں کہ انہوں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں پڑھنے پڑھانے کا حق کتنا ادا کیا ہے. آپ پتہ تو لگائیں کہ کس کی صحبت میں رہ کر کے انہوں نے تربیت حاصل کی ہے، کس بڑے کا ادب کیا ہے، کس تبلیغ کے پرانے سے کام سیکھا ہے، جماعتوں میں کتنا چلیں، اس کی تحقیق تو کریں. اور آپ دین کی حمایت میں کھڑے ہوں،
دین کی حمایت میں آپ کو شورا امارت کی حمایت، یہ میرا موضوع اس وقت نہیں ہے. میں شورا کی حمایت میں ہوں، میں شورا کا آدمی ہوں. مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، میں نے کہا میں دین و شریعت کے ساتھ ہوں، اور آج مجھے دین و شریعت شورا کے ساتھ نظر آ رہی ہے، اس لیے ان کے ساتھ ہوں. اگر نہیں یہاں رہے گی تو کل جہاں دین و شریعت ہوگی وہاں جاؤں گا میں کسی تحقیق. تو آپ تو بدرجہ اولا تم اس کے ذمہ دار ہیں کہ آپ شریعت کی حفاظت کا کام انجام دیں. اب مسئلہ آ رہا ہے خطرات کی گھاٹیوں کا، کہ امامتوں کے خطرات میں پڑ جانا یا مدرسے کی امداد و تعاون کا ختم ہو جانا. تو آپ سے میں عرض کروں کہ اس سے خطرناک مرحلہ اسپین اور رشیا جیسے علمی عملی حالات ہمارے ملک کے آج بھی نہیں ہے. اتنی دینی اداروں کے قیام کے بعد بھی اور اتنی تبلیغی کام ہونے کے بعد بھی وہ معیار کا دین اور وہ معیار کا علم اور وہ معیار کا عمل آج بھی ہمارے علماء اور عوام میں نہیں ہے. تو یہاں جب نفرتیں پیدا ہوں گی علماء سے اور صلح سے دوریاں عوام میں پیدا ہوں گی، اور اس پیدا ہونے کے نتیجے میں دین جب اپنی جگہ سے سرک جائے گا، تو حالات کی ابتدا تاریخ اس کی شاہد ہے کہ علماء سے ہی ہوگی. چاہے آج آپ اپنا دامن بچا لیں خطرات اور اختلافات یہ سمجھ کر کے کہ یہ تبلیغی جماعت کا جھگڑا ہے، ہم اس میں نہ پڑیں. بے شک آپ جھگڑوں میں نہ پڑیں. بہت سے تبلیغی جماعت کے لوگ ایسے ہیں جو جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں، وہ نہیں پڑے ہیں. آپ بھی نہ پڑھیں، میں اس کی دعوت بھی آپ کو نہیں دے رہا ہوں، لیکن دین کے تحفظ، اس کی بقا، اس کے صحیح روپ ریکھا میں اس کی حفاظت کرنا یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اور رہا مسئلہ تو اللہ کہتے ہیں اللہ یعصمک من الناس، کہ آپ خطرات کی گھاٹیوں سے نہ ڈرے، حفاظت وہ کرے گا. آپ دین کی حفاظت کرو گے تو آپ کی حفاظت ہوگی، اور آپ دین کی حفاظت پہ کمر نہیں کسو گے تو خود آپ کی حفاظت بھی خطرے میں پڑ جائے گی. نہ دین ہوگا، نہ دین کے شعبے ہوں گے، نہ دین کا کام ہوگا. کل ترسو گے مکاتب کے چلانے والے اور مدارس کے چلانے والے اپنی علمی مشغولیوں کے، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خوب دعائیں مانگی جا رہی ہے انفرادی اجتماعی دعاؤں میں کہ اللہ تمام شعبوں کی حفاظت کرے. تو کل خدا نہ کرے کہ دین نہیں رہا تو دین کے کام کیسے رہیں گے، اور دین کے کام نہیں رہے تو دین کے کام کرنے والوں کی بقا کن بنیادوں پر ہوگی. تو یہ مسئلہ جو ہے نا کسی جماعت کے اختلاف میں کسی کی حمایت اور کسی کی مخالفت کا نہیں ہے، نہ یہ آپ کے لیے مناسب ہے اس کی دعوت. لیکن آپ کو ہر حال میں اپنا کام کرنا ہے، چاہے مکی ترتیب پر کریں چاہے مدنی ترتیب پر کریں. آپ جس میدان میں جہاں بھی ہوں آپ کو کہنا ہے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم کا ثبوت دینا ہے. رہا ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ 80% علماء منحرف ہو چکے ہیں حضرت نظام الدین بیٹھے ہوئے بزرگ کے نظریات سے، اور تبلیغ کے پرانے کام کرنے والوں کا 80% عملہ بھی منحرف ان سے ہو چکا ہے، ان کی رات چھوڑ چکا ہے. 20% علماء ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں. تو مفتی عزیز الرحمان صاحب مفتی اعظم مہاراشٹر، جن سے میرے بہت کم عمری سے نیاز مندانہ تعلق رہے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ تم ان کے ساتھ دینے والوں کو کہاں دیکھ رہے ہو. مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ دینے والے 100 علماء تھے، 100 علماء نے ان کا ساتھ دیا اس زمانے میں. ایسی نہیں چلی بات، اور شروع میں ایسے ہی باتوں کو کہتے ذہن سازی ہوتی چلی گئی، اور ایسے واقعات ہوئے کہ 17-18 سال کے 2-3 نوجوان ہمارے ایک علاقے کے عالم دین کی تشکیل کے لیے گئے. تو ان کو کہتے ہیں کہ مجھے بہت برا لگا کہ عالم کی تشکیل کرنی ہی تھی تو کوئی معمر ساتھی آ جاتا. تو نوجوان آ گئے اور تشکیل کر رہے، اور تشکیل میں الفاظ ان کے یہ تھے کہ اگر اس کام کو صحیح نہج پر کر لو گے نا تو اللہ آپ سے وہ کام لے گا جو نبیوں رسولوں سے بھی نہیں لیا ہے. تو میں چونکا اور میں نے ان کو ٹوکا کہ یہ غلط بات ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی. کہنے لگے بات غلط کیسے ہو سکتی، ہمارے حضرت جی نے ارشاد فرمائی ہے تو غلط کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ بہتا ہوا نہر ہے تبلیغ، باتیں چل پڑی ہیں، دھڑلے سے لوگ کہہ ہی نہیں رہے ہیں بلکہ اس کے حق ہونے پر اصرار کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کا فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے. جتنے بھی میں نے اشارے دیے نا، جو باتیں میں نے سنائی کہ یہ کہا یہ کہا یہ کہا، بالمشافہ ان کی مجلسوں میں اس بندے نے بیٹھ کر سنا ہے. درمیان میں کوئی راوی نہیں ہے، درمیان میں کوئی راوی نہیں ہے، میں نے خود سنا ہے.
لیکن جو نہیں سنا ہے وہ خبریں اتنی مشہور ہے کہ اس پر بھی یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ مدارس پر، مساجد پر، مسلمانوں پر مال خرچ کرنے کو دین کی نصرت نہ سمجھے. لو اب آپ تو کہو کہ ہمارے ادارے کی مدد کرو مال سے، اور یہ کہیں کہ اس پر خرچ کرنا دین کی نصرت ہے ہی نہیں، وہ تو مسلمان کی نصرت ہے. دین کی نصرت تو اس راستے میں مال خرچ کرنا ہے. چنانچہ پیسوں کا جو فلو اس طرف ہے، بھائی کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں، یعنی یہ سمجھ لو کہ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. بس ایک درد، ایک فکر ہے کہ علماء جو ہے نا وہ میدان میں آ کر دین متین کی حفاظت کا، آپ تردید کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے کوئی اس کا جواب دینے کی بات، صحیح بات چلانے کے لیے میدان میں اتریں، جلسے کریں، کانفرنسیں کریں، علماء کی دستخط لیں، کوئی مضمون، کوئی میمورنڈم، کوئی بات ایسی تیار کریں تاکہ آپ کی برات ظاہر ہو کہ انی بریء مما تشرکون. یہ برات تو کم سے کم ظاہر ہو. جب یہ حضرات قدم اٹھا رہے تھے اس وقت پہلے دن میری یہ رائے تھی کہ آپ کے قدم اٹھانے سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا میں نہیں جانتا، مگر غلط سے برات کی تاریخ مرتب ہو جائے گی کہ جب غلط کہا جانے لگا اس کام میں اور اس کام کے مرکز نظام الدین میں غلط بات، گمراہی کی بات ہونے لگی تو ایک طبقہ اللہ سے ڈرنے والوں کے علماء کا ایسا جو نظام الدین میں تھا اس نے اپنے آپ کو بری کر لیا. کام کے تبلیغ کے دو حصے نہیں ہوئے ہیں، بری ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو غلط سمجھا. اگر آپ حضرات کے نزدیک اس میں کوئی غلط بات آپ کو لگتی ہو تو اس کا صحیح پہلو چلانا آپ کی شرعی ذمہ داری ہے. اور فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ کا دوسرا مخاطب آپ ہی ہیں نبی کے بعد. جی تو 80% علماء، 80% قدماء، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تفردات کی بیان بازیاں، شذرات کا بیان کرنا اور جو ہے ایسی ایسی باتیں ڈھونڈ کے نکلنا، میرے تو سمجھ نہیں آتا کہ جو کتا تھا یا شیر تھا تو شیر کے ثابت کرنے سے چلے 4 مہینے کی کتنی جماعتیں بن گئی. کیا فائدہ تھا، کیوں چھیڑے گئی یہ باتیں، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ آج اداروں میں تنازع پیدا کیا جا رہا ہے، نفرت پیدا، وہ باتیں آ رہی ہے دیوبند سے دیوبند کا ٹکراؤ اور ندوہ سے دیوبند کا ٹکراؤ جو خواب میں بھی نہیں سوچی جائے. جو تھا لکیر تھی جو بھی تھی، کچھ فرق تھا اس لیے ندوہ تھا، کچھ فرق تھا اس لیے دیوبند تھا. دیوبند کی اپنی ایک راہ تھی اور دیوبند کی کیا حیثیت دنیا میں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دیوبند کسی شخص کے طرف منسوب کرنا کہ یہ شخص کا نام دیوبند تھا، اس خاندان کا نام دیوبند تھا، تو یہ خاندانی اجارہ داری کے دستور کو تو مٹانا پڑے گا اور امت کے حوالے کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی دینی کام اہلیت کے اعتبار سے منتقل ہوگا، نسل اور نسب کے اعتبار سے منتقل نہیں ہوگا. نسل اور نسب سے کام کے منتقل ہونا کوئی خیر کا پہلو ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بات چلتی. لیکن اللہ کا لطیف انتظام کہ پہلے کون خلیفہ بن رہا ہے، دوسرا کون بن رہا ہے، اہل کو ترجیح دی گئی ہے. ساری یہ باتیں ہیں، جی تو جاتا ہے کہ دل کھول کے رکھ دیں لیکن بات بہت لمبی ہو جائے گی، یہ بھی لمبی ہے. علماء سے گزارش ہے کہ اس پہ غور فرمائیں اور جو ان سے بن پڑتا ہے، کیا لاہ عمل ان کا ہو، کیا طریق اقدام ہو، وہ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے. لیکن خاموشی کہیں مجرمانہ خاموشی شمار نہ ہو جائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے پچھلے دنوں اس قضیے کے ختم کرنے کے سلسلے میں ایک فکر انگیز مضمون لکھا تھا. اس فکر انگیز مضمون میں چونکہ میں ان کے مضامین کو بہت اہتمام سے پڑھتا ہوں، بہت طبیعت ان سے میری متاثر بھی ہے، لیکن میں آپ سے پورے وثوق کے ساتھ اور دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ غلط اطلاعات پر مبنی مضمون تھا. بات کو ایسا گھمایا گیا کہ جس نے ظلم کیا وہی مظلوم اور فریادی بن کر میدان میں آیا، اس نے غلط باتیں پہنچائی. تو اس بات کو کسی نے بھی ذمہ داری سمجھنا چلانے میں، کیونکہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع کی وعید میں داخل نہ ہو جائے وہ آدمی جو اٹھا کر کے نقل کر دے. خالد سیف اللہ رحمانی، خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے پاس بنگلہ دیش سے باقاعدہ دستاویز آ گئی. اس ملک کے موقر 8 علماء نے تردید کی کہ جو بات آپ نے بیان کی ہے وہ جو ہے وہ غلط اطلاعات پر مبنی ہے، صحیح اطلاع یہ ہے. اور ہمارا قصور اس میں یہ تھا کہ ہم نے صحیح اطلاعات ان تک نہیں پہنچائی. دل آج بھی بدگمان نہیں ہے، ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کسی ایک بات پر کسی
بزرگ سے دل کو بدگمان کرنے، لیکن اتنا کہنے میں حرج نہیں ہے کہ ہم بڑے ادب کے ساتھ انہیں بڑوں سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اطلاعات آپ کے پاس صحیح نہیں پہنچی ہے کہ مار پیٹ کی، کیونکہ ہمیں تو ترغیب ہمیشہ صبر و تحمل ہی کی جاتی ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب ہم سے کہتے ہیں کہ فتنوں کے زمانے میں بیٹھنے والا کھڑا رہنے والے سے افضل ہے، کھڑا رہنے والا چلنے والے سے افضل ہے، چلنے والا دوڑنے والے سے افضل ہے۔ سرگرمیوں کو محدود رکھو، بہت کام میں تیزی نہ دکھاؤ۔ یہ کام کرنے میں یہ ترغیب ہے، جا کے مقابلہ کریں، ڈنڈوں سے ماریں پیٹیں، یہ تو ہماری رہبری ہی نہیں ہوئی ہے اور ہمارے